اگر میری بیگم کو پتہ لگ جائے نا میں نے کسی اور کو بھی کہا ہے تو یہاں سے تو جاؤں گا، گھر سے میری لاش نکلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیش کرتا ہوں ریڈینس ایونٹ مینجمنٹ کا، اویس بھٹی صاحب کا، حماد بھٹی کا، پوری انتظامیہ کا، اور اچھا ہمارے یہ دوست جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں شاید ہی کبھی، پہلے ہمیں سینئرز جو تھے وہ شامل کر لیتے تھے، اب ہمارے بعد میں جو آنے والے ہیں یہ ان کی تربیت ہے، ان کی محبت ہے کہ یہ جناب ہمیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور مجھ سے تو ان لوگوں کی محبت ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کرتی۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن سے سچی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی، یعنی کہ ایک کڑا مقابلہ ملتا ہے تو آپ پھر بہت ذمہ داری سے، آپ احتیاط سے شعر کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے جو قطار بیٹھی ہے آپ انہیں دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ نوجوان نسل اپنے سینئرز کی کتنی عزت کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ وہ حقیقت ہے۔ میں ان سب کی محبت ہے۔ نجم، شاداب، میں کچھ اشعار آپ کے ساتھ۔ تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، رو اب بیٹھ کے ویرانے پر۔ بہت اچھے۔ تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، رو اب بیٹھ کے ویرانے پر، موت موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، ہوش اڑ جائیں گے ہوش آنے پر۔ بہت اچھے، جیے وسیم بھائی، بہت اچھے۔ موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، شکریہ، ہوش اڑ جائیں گے ہوش آنے پر۔ شکریہ۔ تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، ویسے یہ قرآن کی آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے کہ موت بے ہوشی کا ایک عرصہ ہے، وہاں سے بنیادی طور پہ یہ شعر تھا کہ موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، رو اب بیٹھ کے ویرانے پر، موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، ہوش اڑ جائیں گے ہوش آنے پر۔ شکریہ۔ تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں، تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں، میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ تھینک یو حافظ، جزاک اللہ، مجدم شکریہ۔ تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں، میں نے، شکریہ، میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح، تم میری، کام آنے والا شعر ہے، تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن، تم میری پہلی، اور گام گام پہ، ہر قدم پہ کام آنے والا ہے کچھ لوگوں کے، تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح۔ بہت اچھے وسیم بھائی، جیے جیے وسیم بھائی۔ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں، شکریہ، میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح۔ اچھا یار، میرا دل چاہ رہا ہے، یہ سارے نوجوان ہیں، یہ سارے نوجوان ہیں، میں بیچ میں، اور اکرام ادھیڑ عمر لوگ ہیں، تو میں پرانی کوئی چیز آپ کو سناؤں، اور ویسے سناؤں جیسے اس زمانے میں لکھی تھی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں پیش کرتا ہوں، پرانی چیز ہے، اسی طرح بعد میں نے چینج کر دیا تھا، مگر اب آپ سب کی موجودگی میں۔ چاکلیٹ کھاتے ہوئے دل میں اتر سکتی تھیں، چاکلیٹ کھاتے ہوئے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھیں، چاکلیٹ کھاتے ہوئے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھیں، جھوٹ ہی کہتی مگر اپنا تو کہتی ایک بار، جھوٹ ہی کہتی مگر اپنا تو کہتی ایک بار، پھر زمانے کی طرح تم بھی مکر سکتی تھی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بھرپور کلیپنگ کر دیجئے۔ جھوٹ ہی کہتی مگر اپنا تو کہتی ایک بار، بھائی کیا کہنے ہیں۔ شکریہ حافظ۔ جھوٹ ہی کہتی مگر اپنا تو کہتی ایک بار، پھر زمانے کی طرح تم بھی مکر سکتی تھی۔ علی شیر دیکھنا، مجھ سے ملنا تھا، میرا ہونا تھا، ورنہ اس روز
آہا مجھ سے ملنا تھا میرا ہونا میرا ہونا تھا، ورنہ اس روز تم کسی اور گلی سے بھی گزر سکتی تھی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے ملنا تھا، میرا ہونا تھا، گلی سے بھی ورنہ اس روز تم کسی اور گلی سے بھی گزر سکتی تھی۔ ہاں میں پاگل بھی ہوں، بیکار بھی، آوارہ بھی۔ ہاں میں پاگل بھی ہوں، بیکار بھی، آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی۔ ہاں میں پاگل بھی ہوں، بیکار بھی، آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی۔ اور پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں۔ پاؤں کے چھالے عمیر، پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں۔ تم اگر چاہتی گاڑی سے اتر سکتی تھی۔ پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں۔ شکریہ۔ پاؤں کے چھالے، شکریہ زاہد، پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں۔ تم اگر چاہتی گاڑی سے اتر سکتی تھی۔ اور جسم کی بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ جسم کی بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی، پر میری روح کو چاہت سے تو بھر سکتی تھی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ پر میری روح کو چاہت سے تو بھر سکتی تھی۔ یہ جو غصہ ہے کسی وجہ سے تخلیق ہوا۔ یہ جو غصہ ہے کسی وجہ سے تخلیق ہوا، غیر کے ذکر پہ اس شام بپھر سکتی تھی۔ یہ جو غصہ ہے کسی وجہ سے تخلیق ہوا، غیر کے ذکر پہ اس شام بپھر سکتی تھی۔ چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا۔ چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا، سگے ہجراں سے بھی تم ایسے ہی ڈر سکتی تھی۔ وسیع بھائی کیا اچھا شعر ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا، سگے ہجراں سے بھی تم ایسے ہی ڈر سکتی تھی۔ ہاں میں پاگل بھی ہوں، بیکار بھی، آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سے۔ میں وقت بیٹا بہت ہو گیا ہے، میں آخر میں ایک دو چیز سنا کے میں سنا دوں میں دو تین شعر آپ کو۔ میں دو تین شعر۔ ایک چاند مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں، اظہر، ایک چاند مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں، پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں۔ ایک چاند مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں، پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں۔ ماں دور تھی مگر مجھے گرنے نہیں دیا، ماں دور تھی مگر مجھے گرنے نہیں دیا، اس کی دعاؤں نے لیے رکھا حصار میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ماں دور تھی مگر مجھے گرنے نہیں دیا، اس کی دعاؤں نے لیے رکھا حصار میں۔ ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا، اور ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا، اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں۔ بہت اچھے وسیع بھائی کیا کہنے۔ ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا، اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں۔ ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا، اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں۔ دشمن کے بس کی چال کہاں تھی یہ دوستا، علی دشمن کے بس کی چال کہاں تھی یہ دوستا، میرا تو اعتبار گیا اعتبار میں۔ دشمن کے بس کی چال کہاں تھی یہ دوستا، میرا تو اعتبار گیا اعتبار میں۔ میرا تو اعتبار گیا اعتبار میں۔ کچھ دوستوں سے معذرت کے ساتھ، میں اس لیے شراب کی جانب نہیں گیا، میں اس لیے شراب کی جانب نہیں گیا، پوشیدہ ایک قید بھی تھی اس فرار میں۔ میں اس لیے شراب کی جانب نہیں گیا، بہت اچھا شعر ہے۔ پوشیدہ ایک قید بھی تھی
اس فرار میں، اور یہ وصل کو نصیب نہ ہوں گی ابد تلک، یہ وصل کو نصیب نہ ہوں گی ابد تلک، جو خوبیاں چھپی ہیں وسیع ہجر یار میں، بہت اچھے، بہت یہ وصل کو نصیب نہ ہوں گی ابد تلک، جو خوبیاں چھپی ہیں وسیع ہجر یار میں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں، موبائل سب کے پاس ہیں، شعر سنیے گا، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہے، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں، میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے۔ وسیع بھائی کنگن کی فرمائش ہو رہی ہے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بیٹا، وہ یہ نوجوان ہمارے دوست ہیں، بڑا اچھے شعر پڑھے تھے، اب ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کی فرمائش ہے، اور کنگن کے میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، اور آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی، بہت اچھے۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو شکریہ، مجھ سے پوچھا کسی نے کہ کالج کے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے، میں نے کہا بس یہی کیا کرتے تھے، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔